أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه. أفضل الدين معرفته وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي الصفات. ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. تعهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها صلوات. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کو اپنے الفاظوں میں بیان فرماتے ہیں. اور مولا کے فرامین سے یقیناً ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکالنا. یہ مجالس برپا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے تاکہ ہم، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے، بزرگ سب مجلس حسین ابن علی میں شامل ہوں اور اس دروازہ علم سے فیض یاب ہوں جس کی رسول خدا نے نشاندہی کی. تو یقیناً اگر ہم سننے کی نیت سے، کچھ حاصل کرنے کی نیت سے، یا ہر منبر پر آنے والا کچھ دین کی باتیں بیان کرنے اور کچھ میسج محمد و آل محمد کو آگے پہنچانے کے لیے آئے گا تو ہماری قوم پڑھی لکھی ہوگی اور فلاح پانے والوں میں سے. صرف دنیا کا پڑھا ہوا نہیں گنا چاہتا. دنیا کی تعلیم انسان کو دنیا کی مشینیں چلانا ضرور سکھا دیتی ہے، زندگی گزارنا ضرور سکھا دیتی ہے، اور وہ ضروری ہے. جتنی تعلیم حاصل کریں اتنی ہی کم ہے. اور مومن کو، علی کے ماننے والے کو تو تعلیم بہت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے. لیکن اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم ہو تو پھر اس کو چار چاند لگا دیتی ہے. دیکھیے، ہر چیز کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ڈسپلن ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں.
اسی طرح اسلام کو بنانے والے نے بھی کچھ قانون بنائے، کچھ ڈسپلن بنائے، کچھ قاعدے بنائے. اگر انسان ان قاعدوں اور ان قانون کے مطابق چلے تو پروردگار کی رضا ملتی ہے، اور اگر اس کی مخالفت کر کے صرف زبان سے کہے تو پھر پروردگار کا کہنا ہوتا ہے. اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، خدا کے عذاب آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب آ چکا ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو. کبھی کبھی عذاب کا معلوم بھی نہیں ہو. خداوند متعلق قرآن میں جناب موسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کتنے عذاب کیے، ان کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی. فرعون کو چیونٹیوں کا عذاب قرآن میں الفاظ، بچھوؤں کا، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب. یہ بڑے عذاب آئے ہیں ان لوگوں پر، لیکن تکبر نے اسے کسی چیز کو سمجھنے نہیں دیا. فرعون کو صرف تکبر، کیونکہ یہ کرسی، یہ تکبر، یہ اکڑ اسے ایک جگہ پہ جمائے رکھا اس نے کہ کیسے مانوں کہ کوئی اور بھی خدا ہے، کیسے مانوں کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے، کیسے مانوں. یہ تکبر اسے ہی کہتے ہیں. یہ جب ماننے نہیں دیتا نا، یہ دل، یہ جو سینے میں دھڑکتا ہے، یہ جب ماننے نہیں دیتا کہ کوئی مجھ سے بڑا ہے، کوئی مجھ سے اچھا ہے، اسی کو تکبر کہتے ہیں. اور یہ نفس امارہ کی آواز ہوتی ہے. اس نفس کی آواز سننی نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنی سنانی چاہیے. دیکھیے اسی فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ ہے. حضرت موسیٰ کا عصا ایک معجزہ ہے. نہیں ماننا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تشریف لائے اور اپنے عصا کو پھینکا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے فرعون کے پورے محل کو اپنے منہ میں دبوچ لیا. اب یہ چیخنے اور چلانے لگ گیا. جب چیخا چلایا، آہو بقا کی کہ اے موسیٰ ہمیں ایک بار معافی لے دو، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آئندہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تمہارے خدا پہ ایمان لے آئیں گے. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھیے رحم دے، یہ قریب نبی ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں معاف کر دیں. معاف کیا. جیسے ہی باہر نکلا پھر وہی کا وہی. سانپ، انہوں نے ٹڈیوں کا عذاب دیکھا، جوؤں کا عذاب دیکھا، مینڈکوں کا عذاب دیکھا. آپ اس کی تفصیل میں جائیے گا، قرآن کی تفسیر پڑھیں، اس میں یہ 7 عذاب جو ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مختصراً کہ اس کو جتنا بھی سمجھایا گیا اس نے سبق حاصل نہیں کیا. اس نے کبھی مانا ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے. جب غرق ہونے لگا تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، اب خدایا تو مجھے معاف کر دے. لیکن پروردگار کی آواز آئی، اے فرعون اب وہ وقت گزر گیا جب معافی کا ٹائم تھا، تم نے معافی نہیں مانگی. اب معافی کا ٹائم نہیں ہے، اب عذاب کا ٹائم ہے، اب قبر میں جانے کا ٹائم ہے، اب سانپوں اور بچھوؤں کا سامنا ہونے والا ہے، اب تمہارے لیے جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اب اگر تم معافی مانگ رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مہلت دی تھی تب مانگی نہیں. آج مہلت ہے دوستو، ہم بھی خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں. آج مہلت ہے عبادات الہی کرنے کی، آج مہلت ہے امام کے گھر کو آباد کرنے کی، آج مہلت ہے رزق حلال کمانے کی، آج مہلت ہے اپنی اولاد کو راہ اہل بیت دکھانے کی. لیکن کل ہو سکتا ہے یہ مہلت نہ ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی سے تحیہ کریں
کیونکہ اگر آپ تہیہ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے ملک الموت ہماری انتظار کر رہا ہو سکتا ہے ہماری موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہو اور یہ ہمیں موقع ہی نہ دے، پھر کیا کریں؟ لہذا جو موقع دیا ہے اسے غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مولا امیر کائنات کا خطبہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چند جملے مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ آقا کی شان کے اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ بہرحال مجلس کو زحمت تو نہیں کہہ سکتے، یہ ہے رحمت، ہے ذریعہ نجات، ہے ہماری بخشش کا ذریعہ۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لعن عبیت علی حسک السعدان مصحدا او اجر فی الاغلال مصفدا احب علی من ان القی اللہ ورسول یوم القیامہ ظالما لبعض العباد وغاصبا لشیء من الحطام۔ آقا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، کون کھا رہا ہے؟ علی۔ ہم نہیں جانتے قسم کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے سنا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے والی قومیں برباد ہوتی ہیں، ہم نے صرف سنا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے پروردگار کے عذاب کو پکارتے ہیں اور پروردگار ان پہ قہر برساتا ہے، لیکن علی جانتے ہیں کہ قہر کیا ہوتا ہے، عذاب کیا ہوتا ہے، رحمت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا نے جب فرمایا نا کہ ہم تو صابر ہیں لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں، کسی نے تعجب کیا مولا آپ سے زیادہ صابر ہو شیعہ، آپ معصوم امام؟ مولا نے فرمایا ہم صبر کرتے ہیں اس کا انجام بھی جانتے ہیں، ہمارے علم سے ہم اس کی عاقبت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، لیکن ہمارے شیعہ صبر کرتے ہیں اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ یعنی معصوم امام کا تو علم ہے، آپ صلوات پڑھی محمد ہمیں پتہ نہیں، علی جانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے واللہ لعن عبیت علی حسک السعدان مصفدا۔ سعدان ایک کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں، جو لوگ پنجاب کے رہنے والے وہ جانتے ہیں، اونٹ چرتا ہے اس جھاڑی کو، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوئے، یعنی اگر کیکر نہیں ہوتا، یہ چھوٹی سی جھاڑی ہوتی ہے، اگر اس کا کانٹا لگ جائے تو بہت درد ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، چونکہ وہ سوئی کی طرح ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں علی کو خدا کی قسم ہے اگر مجھے سعدان کے کانٹوں پر جاگ کر رات گزارنی پڑے میں گزار لوں گا، اگر مجھے میرے گلے میں توق و زنجیر ڈالے جائیں اور مجھے بازاروں میں گھسیٹا جائے تو میں علی برداشت کر لوں گا، لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے واللہ ان احب الی من ان القی اللہ ورسول یوم القیامہ ظالما لبعض العباد وغاصبا لشیء من الحطام، خدا کی قسم میں علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کا حق میں نے غصب کیا ہو یا میں نے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہو، یہ میں علی کو گوارا نہیں کہ میں خدا اور رسول کے سامنے ظالم بن کر جاؤں، غاصب بن کر جاؤں، یہ میں علی کی فطرت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ۔ ظلم کرنا، ظلم کروانا، ظلم کا حکم دینا یہ علی کی فطرت میں نہیں ہے، یہ خدا کی شریعت میں نہیں ہے کہ ظالم بنو یا ظالم کا ساتھ دو، نہیں، ظالم کو خدا پسند نہیں کرتا، علی تو بالکل ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں بڑا پیارا جملہ، وَيُسْرِعُ إِلَى الْبِلَا قُفُولُهَا وَيَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُهَا، اس نفس کی خاطر
ہم کس کے لیے ظلم کر رہے ہیں؟ حق غصب کر رہے ہیں کسی کا کس لیے؟ کسی پہ ظلم کر لیے کس لیے؟ اس نفس کی خاطر. مولا فرماتے اس نفس کی خاطر کہ جو تم سے جدا ہو جانے والا ہے اور جو منو مٹی کے نیچے دبے رہنے والا ہے، اس نفس کی خاطر ظلم کر رہے ہو. ایسی شرمناک. یعنی انسان عقل دیا ہے پروردگار نے، اگر وہ عقل کے ساتھ سوچے گا تو اسے اپنا گھاٹا، اسے اپنا نقصان، اسے اپنا فائدہ تو نظر آتا ہے. تو اس میں فائدہ کیا ہے کسی پہ ظلم کریں؟ 4 دن کی زندگی ہے، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کر لیں اور اس کے بعد مہلت ہی نہ ملے. شداد نے کتنے 100 سال لگا کر جنت بنوائی، لیکن جو ہی جنت کے قریب آیا پروردگار نے ملک الموت سے کہا کہ فاسقوں کا داخلہ، منافقوں کا داخلہ، کفار کا داخلہ میری جنت میں ممنوع ہے، اس کی جان کھینچ لو. بھلے دنیا کی بنائی ہوئی جنت، لیکن پروردگار نے دیکھنے نہیں دی. ظالموں کو پروردگار جنت نہیں دکھاتا، جہنم کا مزہ چکھاتا. مولا علی سے بہتر کون جانتے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ مولا سے بہتر کون جانتا ہے کہ حق غصب کیسے ہوتا ہے؟ مولا کائنات اس حال کو اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور اپنے گھر میں آزما چکے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور مظلوم پہ کیا گزرتی ہے. مولا نے مظلومیت کی زندگی گزاری ہے، مولا کا حق غصب کیا گیا ہے. بے شک. اب دیکھیے حق جب غصب کیا گیا ہو پھر کیا گزرتی ہے یہ علی سے پوچھو. نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں میں نے میرے حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو روندتے ہوئے دیکھا، لیکن میں علی نے چاہا تلوار نکالوں یا صبر کروں. رسول خدا کا فرمان تھا علی صبر کرنا، میں نے صبر کو بہتر سمجھا اس لیے میں نے صبر کیا. صبر کیا، لیکن وہ صبر جو علی نے کیا ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس کا روگ نہیں تھا. مولا حسین ابن علی اور شہزادہ حسن مجتبی مدینے میں چل رہے تھے. ایک بار ایک شخص کو دیکھا ہے، اس نے سلام کیا ہے، مولا نے جواب نہیں دیا، منہ پھرا دیا. کسی نے پوچھا آقا اس شخص سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے بھرے مجمع میں میری ماں زہرا کو تماچا مارا تھا. اتنے لوگوں نے ظلم کیے ہیں لیکن علی صبر کرتے ہیں. اس سے بڑا صبر کیا؟ مولا فرماتے ہیں وَيُسْرِعُ عِلَى الْبِلَا كُفُولُهَا وَيَطُولُ فِي السَّرَى حُلُولُهَا. اس نفس کے لیے ظلم کریں جو ہم سے جدا ہو جانے والا ہے، جو منو مٹی کے نیچے دبے رہ جانے والا ہے، اس نفس کے لیے ہم ظلم کریں. مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ گھاٹے کا سودا میں. مولا پھر ایک داستان سناتے ہیں. مولا فرماتے ہیں واللہ لقد رعیت اکیلا وقد عملک حتی استمحنی من برکم ساعا ورعیت صبیانہ شعث الشعور. مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے سگے بھائی عقیل کو، واللہ لقد رعیت اکیلا وقد عملک حتی استمحنی من برکم ساعا. پریشان ہیں، بھوکے ہیں، میرے پاس آ کر بیٹھے، مجھے کہتے ہیں علی مجھے بیت المال سے میرے حق سے زیادہ عوام الناس کے حق سے ذرا سا مال دے دو. بتائیے علی نہیں دے سکتے، خزانہ ان کے پاس ہے. خلفاء نے تو اپنے رشتہ داروں پہ پیسوں کی بارشیں کی ہیں، بلکہ جو بھی گستاخ رسول تھا اسے رسول خدا کے بعد لا کر فرمان خدا کی مخالفت کرتے ہوئے اسے انہوں نے گورنر بنایا ہے. لیکن کیا علی نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں، علی نہیں دے سکتے، ہمیں پتا. مولا فرماتے ہیں میں نے عقیل کو بہت دیا، چاہا دل چاہا دے دوں لیکن نہیں دیا. وَآوَدْنِ وَرَعِيتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ وَخُبَرَ اللَّهِ. میں نے اپنے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا،
آپ کی بس توجہ میرے ساتھ رہنی چاہیے، دل کے ساتھ۔ میں نے اپنے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جن کے ورعیت الصبیان، صبیان کہتے ہیں بچے کو، میں نے ان کے بچوں کو دیکھا، شؤس الشعور، بکھرے ہوئے بال، غبر الالوان، بدلے ہوئے رنگ، من فقرہم، فقر کی وجہ سے، کأنما سودت وجوہہم من العزلم، جیسے آندھی چلتی ہے نا، آندھی چلنے کے بعد اس کی دھوڑ سے، اس کی مٹی سے ہر چیز ایسے سیاہ مائل ہو جاتی۔ مولا فرماتے ہیں ان کے بچوں کے چہرے ایسے سیاہ مائل تھے، میرے سگے بھائی کے بچے۔ وآودنی مؤکدا وکرر علی القول مرددا، کہا یا علی ان بچوں کو دیکھو اور مجھ پہ ترس کرو، میرے اوپر تکرار کیے جا رہے ہیں، مجھے دو مجھے دو مجھے دو۔ آودنی مؤکدا وقرر علی القول مرددا فاصغیت الیہ سمعی فظن انی ابیعہ دینی، میرے بھائی نے شاید یہ سوچ لیا کہ میں علی دین کو بیچ ڈالوں گا دنیا کے مقابلے نہیں، وَأَتَّبِعُ قِيَادَةً، اور اپنے سے پہلی قیادتوں کی اتباع کروں گا، میرے بھائی نے شاید یہ سوچا لیکن نہیں۔ فَقُلْتُ سَكِلَتْكَ السَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ، اے عقیل رونے والیاں تجھ پر روئیں، یا اللہ رونے والیاں تجھ پر روئیں۔ عقیل آتا ان، پھر مولا نے ایک قصہ اور بھی سنایا اسی خطبے میں، فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدًا ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهَا، میں نے لوہے کو گرم کیا اور میں نے بھائی کے جسم کے قریب میں سے لے گیا، لِيَعْتَبِرُ بِهَا فَزَجَّ زَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِّنْ عَلَمِهَا وَقَادَ أَن يَحْتَرِقَ مِنْ مَيْسَمِهَا، جب میں نے عقیل کے نزدیک کیا، عقیل ایسے تڑپے ایسے تڑپے، ایسے لگتا تھا کہ عقیل کی جان جسم سے جدا ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا، بڑا پیارا جملہ ہے لکھا، پھر میں نے کہا یا عقیل اعطا ان حدیدا احماها انسانها للعبه وتجرنی الى نار سجرها جبارها، عقیل تم اس آگ سے ڈر رہے ہو جسے ایک انسان نے گرم کیا ہے بس تجھے ڈرانے کے لیے، تجھے نصیحت دینے کے لیے، تجھے سبق دینے کے لیے، اے اور علی کو تم اس آگ میں پھینک رہے ہو کہ جسے خدائے قہار و جبار نے پورے غضب کے ساتھ گرم کیا ہے۔ کتنا برا سودا ہے یہ۔ بعض دفعہ ہم لوگ کسی کا دل رکھنے کے لیے، کسی کی عزت رکھنے کے لیے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی چوری، تھوڑی سی ہیرا پھیری، تھوڑا سا رزق حرام کیا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم اسے راضی کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے جہنم کی آگ کو گرم کر رہا ہے۔ وہ دوست نہیں جو عذاب کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں جو انسان کو اپنے امام سے جدا کر دے، جو اپنے امام سے دور کر دے، جو انسان کو علی کی مخالفت پہ اکتائے، وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے۔ ایسے دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے، فتنوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں آتا ان من العذا ولا ان من لذا، خود تو مزے لو اور مجھے اذیت میں ڈالو۔ آتا ان من العذا ولا ان من لذا، میں تجھے تو لذت دلاؤں، تجھے تو سکون دلاؤں کسی کا مال دے کر، لیکن اپنے آپ کو اذیت دو۔ علی یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ مولا نے نہیں دیا جناب عقیل کو، ایک پیسہ نہیں دیا بیت المال سے زیادہ۔ صحیح ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہاتھ میں، لیکن نہیں کسی کے حق سے ایک پیسہ۔ دوستو وہ لوگ جو مومنین و سادات ایک دوسرے کے ہزاروں روپے دبا کر بیٹھے اور سانپ بن کر بیٹھے، ان کا کیا ہوگا؟ جو لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کو پائمال کر رہے ہیں،
جو لوگوں کے مال ہڑپ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ خدائے قہار کی آگ سے نہیں ڈر رہے، انہیں یہ خبر نہیں کہ خدائے قہار کی آگ کیسی ہوتی ہے، انہیں یہ خبر نہیں، فتنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد علیہ بارے دیگر صلوات۔ ہم کو ایسی لذت نہیں چاہیے۔ ایک بار ایک آدمی نے مذاق کیا مولا کے ساتھ، رات کو حلوہ پکا کر علی بن ابی طالب کے گھر پہ لے آیا، یہ لیجئے مولا، اسی خطبے کا حصہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَأَعْجِبُ ذَلِكَ طَارِقُ تَرَقْنَ بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا وَمَعْجُونَ شَنِعْتُهَا۔ میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں صرف، لیکن جملوں کا لطف بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کے کلمات ہیں، بسم اللہ۔ تو نعت کے قرآن کے کلمات جو ہیں ان سے آپ کو لطف اندوز کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن وَذَلِكُ طَارِقُ تَرَقْنَ بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا وَمَعْجُونَ شَنِعْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حِيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا۔ ایک دن ایک آدمی قیس بن اشعث بن قیس حلوہ بنا کر رات کے وقت مولا کے در پہ لے آیا۔ اب مولا نے جو ہی اس کو دیکھا تو منہ پھیرا لیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس حلوے کو جب دیکھا مجھے ایسے لگا جیسے کسی سانپ نے اس کے اوپر الٹی کی ہو، یا اس سانپ کے زہر میں اس کا خمیر یا اس کا آٹا اس کو گوندھا گیا۔ کانما عجنت بریق حیہ، ایسے جیسے بریق حیہ، بریق کہتے ہیں الٹی کو، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، جیسے سانپ نے اس کے اوپر الٹی کی ہو۔ مولا نے کہا میں نہیں کھاؤں۔ پھر مولا نے پوچھا اصالت، اصل میں ہے کیا؟ زکات ام صدقہ فذلک محرم علینا اہل البیت، یہ زکات ہے یا صدقہ ہے، اور صدقہ ہم اہل بیت نبوت پر حرام ہے، ہم نہیں کھاتے، صدقہ نہیں کھاتے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے سادات میں، غیر سادات، سادات کہتے ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ نہیں کھاتے، حق کا سب کر کے کھا لیں، صدقہ نہیں کھاتے، بہن بھائیوں کی زمین دبا لیں گے، صدقہ نہیں کھاتے، چوری کر لیں گے، صدقہ نہیں کھاتے، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈال لیں گے، صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ یورپ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، لیکن صدقہ نہیں کھاتے۔ شرم و حیا آنی چاہیے۔ جو علی کا ماننے والا ہے وہ کسی کی عزت پر، کسی کی ناموس پر اپنی غلط نگاہیں نہیں جماتا، بلکہ ہر کسی کو ماں بہن کی نظر سے دیکھتا ہے، تاکہ لوگ اس کی بیٹیوں کو، اس کی ماں بہن کو اپنی بیٹی اور ماں بہن سمجھ کر نگاہ کریں۔ محمد بلندر پنجے تنی صلوات۔ مولا فرماتے نہیں، میں اس چیز سے پیٹ بھرنا نہیں چاہتا جو مجھے خدا کی عبادت سے غافل کرے، وہ چیز میں علی کے لیے نہیں ہے، اور میں وہ چیز لینا بھی نہیں چاہتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں واللہ لو اوتیت الاقلیم السبع بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اگر میں علی کو 7 آسمان دے دیے جائیں اور ان کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب دے دیا جائے، آتیتنی عن دین اللہ لتخت عنی ام مختبت ام تحجر علی،
مولا فرماتے ہیں ساتوں آسمان دے دیے جائیں، ان کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا جائے، لیکن میں علی کو کہا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے ایک پتا چھین لو تو میں وہ بھی نہیں چھین سکتا، میں علی وہ بھی نہیں چھین سکتا۔ اتنے عادل امام ہے کہ مخالف کہہ رہے ہیں کہ علی اپنے عدل کی وجہ سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیں گے، اپنے عدل کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ تھی لوگ مولا کی مخالفت کرتے تھے، کیوں؟ مولا عدل کیا کرتے۔ اب دیکھیں سگے بھائی کو جو 2 دینار کسی کے حق سے نہیں دے رہے تو بھائی کیا راضی ہو جائے گا؟ ہمیں اگر کوئی نہ دے تو کیا ہم راضی ہو جائیں؟ لڑیں گے، ہم تلواریں بھی نکالیں گے۔ حق ہے بھائی ہمارا، ہمیں لینے دو، بھلے حق نہیں ہے تو بھی ہمارا حق ہے، حق نہیں ہے تو بھی حق سمجھ کر ہم لڑیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اگر دین علی ہے تو ہم حق پہ لڑیں گے، اگر دین ابو یزید ہے تو پھر ہم یقیناً ناحق لڑیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبے میں ارشاد ہے لا تقتلوا، میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا پہلے، لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه۔ وہ آدمی برابر نہیں ہے جو حق کو ڈھونڈنے نکلے لیکن اس سے رستہ بھٹک جائے، اور وہ جو باطل کو ڈھونڈنے نکلے اور باطل کو پا لے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی خوارج اور معاویہ میں یہ فرق تھا، معاویہ باطل کو ڈھونڈنے نکلا تھا، مل گیا اسے باطل، خوارج حق کو ڈھونڈنے نکلے تھے، رستہ بھٹک۔ یہ دونوں برابر نہیں تھے، لیکن جس نے بھی علی کی مخالفت کی اس نے جہنم کے لائے۔ اب مولا فرماتے ہیں آخری جملہ بس، واللہ ان دنیاکم عندی لأحبن من ورقۃ فی فم جرادہ، تمہاری دنیا کی قیمت میں علی کے سامنے یہی ہے جیسے ایک ٹڈی کے منہ میں ایک پتا ہو اور وہ چبا رہی ہو، اس سے بھی تمہاری دنیا کی قیمت میں علی کی نظر میں کم ہے کہ جو ٹڈی ایک پتے کو چبا رہی ہے، اس پتے سے بھی کم۔ یعنی اس دنیا کو مولا سمجھتے کچھ نہیں اور ہم اس دنیا کو چھوڑتے نہیں، ہمیں اس سے آگے کوئی چیز نہیں، مولا اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ عجب بات ہے۔ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام، میرے مولا اتنے کریم آقا تھے، اتنے کرم کیا کرتے تھے، حتیٰ جانور کو بھی، کبھی جانور پہ بھی کسی کو ظلم نہیں کرنے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اونٹنی جس پہ مولا نے کتنے حج کیے تھے، جب مولا کی شہادت ہو گئی تو یہ آ کر قبر پر بیٹھ کر اپنا منہ رگڑ رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ مولا کے صحابی کو کسی نے آ کر کہا کہ ایسے ایک اونٹنی بیٹھی ہے، جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو مولا کی اونٹنی ہے، اور اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ مولا کی قبر یہاں ہے، لیکن یہ حیوان ہے پر پہچانتی ہے۔ کہتے ہیں مولا نے ساری زندگی میں اسے ایک چابک نہیں ماری تھی۔ جانور پہ بھی اتنا رحم ہے، لیکن دین خدا پہ اتنا اعتماد ہے، اللہ پہ اتنا اعتماد ہے علی ابن الحسین کو کہ کبھی عبادت میں دیکھو علی ابن ابی طالب کو یا دیکھو علی ابن الحسین کو، فرق نظر نہیں آتا۔ جنگ میں علی کے قدموں سے تیر نکالا جا رہا ہے، علی کو پتہ نہیں نماز کی حالت میں، یا حسین علی ابن الحسین کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ اب جناب کی والدہ نے چیخنا چلانا شروع کیا، امام نماز پڑھ، آخر جب انہوں نے دیکھا کہ امام اب دیکھ ہی نہیں رہے تو چلاتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ تم بنی ہاشم والوں کو تو اولاد کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ لیکن نہیں، مولا دیکھ نہیں گئے، نماز ختم کی، گئے، ہاتھ کو کنویں میں ڈالا جیسے علی نے خیبر کی پل، خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا تھا۔ اب آپ نے سنا ہوگا واقعہ جب خیبر کو فتح کیا نا علی ابن ابی طالب نے،
تو خیبر کے دروازہ، اب اس جو خندق سی جو تھی، ندی جو تھی، اس کے اوپر مولا نے دروازہ رکھا اور خود نیچے ہاتھ رکھا، ساری قوم اوپر سے گزر رہی. کئی لوگ شکی بھی ہوتے ہیں، کسی کی نظر نیچے پڑی، جب دیکھا علی ہے تو کہتے ہیں کہ علی کے قدم کہاں ہیں؟ خندق تو بہت گہری ہے، علی کے قدم جبرائیل کے پروں پہ ہے یا میکائیل کے پروں پہ ہے یا ہوا میں ہے، یہ تو اب علی جانے یا علی کا خدا جانے. دوستو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، امام محمد باقر کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، کہا میں جانتا ہوں. اب ماں کو ان کی جناب امام باقر علیہ السلام کی والدہ کو مخاطب کر کے کہا، اے زوجہ، خدا ظالم نہیں اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو تمہارے ساتھ خدا کیوں ظلم کرے گا؟ پھر تجھے تو پتا ہے تیرا بیٹا امام ہونے والا ہے، پھر کیوں گھبرا رہی؟ اس خدا پہ بھروسہ نہیں. یہی امام سجاد علیہ السلام ایک بار رستے میں حج کرنے جا رہے تھے، رستے میں ایک چور ڈاکو آ گیا، مولا کو کہا نیچے اترو سواری سے. مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا میں تمہیں قتل کروں گا اور تمہارے مال کو اپنا مملوک بنا لوں گا، اپنے تصرف میں لے آؤں گا. مولا نے فرمایا تو میں تمہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو، میرے مال میں تم شریک بن گئے، میں تمہیں شریک بنا لے. کہا نہیں، مجھے سارا مال چاہیے ہے. اب آقا نے کہا کہ تیرا خدا کدھر ہے؟ یعنی خدا کا خوف نہیں، تیرا خدا کہاں ہے؟ کہتا ہے میرا خدا سو رہا ہے. اب دیکھتے ہی 2 شیر نکلے جنہوں نے اس کو اپنے دانتوں میں دبوچ لیا. اب مولا نے پوچھا اب بتا تیرا خدا کہاں؟ تو کہہ رہا تھا تیرا خدا سو رہا ہے، لیکن میں علی ابن الحسین کا خدا کبھی نہیں سوتا، ہمیشہ ظلم کو دیکھتا ہے، عدل کو دیکھتا ہے، عدالت کو دیکھتا ہے، رحم کو دیکھتا ہے، کرم کو دیکھتا ہے، وہ میرا خدا ہے. لیکن دوستو بڑی مشکل منزل تھی سید سجاد کی. میں کہتا ہوں وہ آسان تھا کربلا میں لڑ کے شہید ہو جانا. جناب اکبر نے سینے میں برچھی کھائی، چند لمحے تڑپے اور اس دنیا کو خدا حافظ کی، اور علی کے ہاتھ سے اور رسول خدا کے ہاتھ سے جام کوثر پیا. لیکن سید سجاد کی منزل بڑی لمبی ہے، سید سجاد کی منزل بڑی لمبی. کربلا سے شروع ہوتی ہے کوفہ، کوفہ سے شروع ہوتی ہے شام، شام سے شروع ہوتی ہے مدینہ، مدینے سے شروع ہوتی ہے لحد تک. امام کا دکھوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. شریفوں کربلا میں جب سارا واقعہ ہو گیا نا، امام حسین مظلوم کربلا سارا لباس پہن کر سید سجاد کے خیمے میں آئے. اب جو غش سے آنکھ کھلی نا، دیکھا بابا اکیلے کھڑے ہیں. جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں مجھے تھوڑی سی ٹیک دو، تھوڑا سا سہارا دو، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. امام عالی مقام آئے ہیں، میں ان کی عزت کے لیے اٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. اب امام سجاد اٹھ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں بابا اینا امی عباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا بیٹا دونوں شانے قلم کروا کے فرات کے کنارے پر سو گئے ہیں. کہا اینا علی اکبر، کہا بابا میرے لیے اکبر کہاں ہے؟ کہا اپنے سینے میں برچھی کھا کر فرات کے کنارے پہ سو گئے ہیں. کہا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا مسلم ابن عوسجہ. اب میرے مولا نے کہا بیمار، اب پوچھنے کی باتیں چھوڑو، تم بیمار ہو، زحمت مت کرو، مردوں میں بس ہم ہی رہ گئے ہیں، یا تم رہ گئے ہو یا باقر رہ گئے ہیں، یا میں غریب چند لمحوں کا مہمان ہوں. سجاد پوچھنے کی زحمت مت. میرے مولا کی مشکل منزل.
جب بے پلنگ اونٹوں پہ سوار کرانے لگے نا، تھوڑے سے بچے لیٹ ہو جاتے سوار ہونے میں، معصوم بچے ہیں، معصوم بچے سوار ہوتے ہوئے ایک بچہ ماں کی گود سے گرا۔ اب سید سجاد آگے بڑھے، اب دوستو یہ پوچھو کہ ماں نے کیوں نہیں پکڑا تھا؟ ارے ماں اپنی اولاد کو کیسے پکڑتی جن ماؤں کے ہاتھ پسے گردن پریشان تھے؟ وہ تو خود کو سنبھال نہ سکتی تھی، اپنی اولاد کو کیسے سنبھالتی؟ میری مولا نے بڑی مشکل منزلیں دیکھی، مشکل منزلیں دیکھنے کے بعد سید سجاد مدینے میں آ گئے، اور ہمیشہ پوچھتے تھے، جب کوئی آدمی آتا نا مختار کی طرف سے، پوچھتے تھے مختار کو کہنا ہرملہ پکڑا گیا؟ کسی نے پوچھا سید سجاد آخر اس ہرملہ کا جرم کیا ہے؟ اب سید سجاد کیسے بتائیں؟ یہ وہ لعین ہے جس نے اصغر کا گلا چھیدا ہے، یہ وہ لعین ہے جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتاری ہے، یہ وہ لعین ہے جس نے جناب حسین مظلوم کربلا کو نیزہ مارا ہے۔ میرے مولا آخر لوگوں کی کوششوں سے، منافقین اہل بیت کی کوششوں سے شہادت کے درجہ پر فائز۔ اب آنکھیں بند ہو گئی، جناب باقر نماز پڑھا رہے، لوگ شان سے نماز میں شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً علی ابن الحسین کی روح کانپ اٹھی ہوگی اور رو رو کر کہہ رہی ہوگی، بابا مجھے معاف کرنا، میں کربلا میں تیرا جنازہ نہ پڑھا سکا، بابا میں تیری لاش پہ نہ رو سکا، بابا میں تو میری سکینہ کی ہتھکڑیاں نہ اتار سکا، بابا میں تو سکینہ کو کفن نہ پہنا سکا۔ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ Hussein,